الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وكلام الآخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى آل كماله سيدنا ورسولنا ورسول الأعظم أبو محمد شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ لله أغثني وامددني بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. آج تک بلکہ اب تک زندہ وافیت کے ساتھ رکھا اور اپنی بارگاہ میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ علی کل حال. اللہ رب العزت ہمیں پل پل زندہ رکھ رہا ہے تاکہ اس کی حمد و ثنا کریں, اس کی تسبیح بیان کریں, اس کی تحلیل بیان فرمائیں. پروردگار نے ہم کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پیدا فرما کر بڑا احسان فرمایا. پروردگار نے ہم کو اپنے قرب میں جگہ دینے کا ایک ذریعہ بنایا ہے. ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی ہیں. سرکار دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ہر معاملہ سکھایا, ہر حرف سکھایا. ایک استاد کا مرتبہ جس نے ہمیں الف سکھایا, صرف الف سکھا کر چلا گیا, ہم اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. جس کا حق ہم الف سکھانے پر ادا نہیں کر سکتے تو پھر ہم آقائے جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہم حق ادا کر سکیں گے کہ آقائے جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سارا دین سکھایا, ہر حرف سکھایا, ہر حرف سکھایا تاکہ ہم زندگی بسر کر سکیں. ہم زندہ ہوئے جب سے, پیدا ہوئے جب سے, ماں کے پیٹ سے نکلنے سے لے کر زمین کے پیٹ میں جانے تک جتنے معاملات ہوں گے, جتنے ہم پر معاملات گزریں گے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہر چیز سکھا دی. الحمدللہ علی کل حال. ہم کی جتنا احسان پروردگار کا کریں شکر بجا رہا ہے کم ہے. پروردگار نے ہم پر اتنا بڑا احسان فرمایا. وہی آقا جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ باعزت وہی ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو. پروردگار کے نزدیک جو لوگ متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, تقوی اختیار کرتے ہیں, وہی لوگ عزت یافتہ ہوں گے. وہی لوگ عزت یافتہ ہے جو پروردگار کے احکامات پر چلتے ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو سکھایا ہے اس پر عمل کرتے چلیں. ہم ہر لمحہ ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں مرنا بھی ہے. ہم موت کے قریب ایک ایک پل ہمارا بڑھتے جا رہا ہے. ہمارا جو آخری حد ہے اس کی طرف ہم دوڑ رہے ہیں, ہم بھاگ رہے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہمیں موت آ کر پکڑے گی. پروردگار ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایسے بہترین مہینے عطا فرمایا ہے کہ جس میں ایک نیکی ہزاروں نیکیوں کا انبار رکھتی ہے. ایک نیکی کر لو پروردگار 1000 نیکیاں عطا فرمائے گا. بعض مہینوں میں, بعض ایام میں 1000 سے زیادہ, 1 لاکھ 2 لاکھ نیکیاں. سرکار کی بارگاہ میں چلے جائیں 50,000 نیکیاں. کعبۃ اللہ چلے جائیں 1 لاکھ نیکی. سرکار جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار مکے سے دگنا ثواب میرے حرم میں, میرے مدینے میں عطا فرما دے. پروردگار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمایا. پروردگار مکے سے دگنا ثواب مدینہ منورہ میں عطا فرما دیا. یعنی پروردگار ہم پر احسان کرتا چلا جا رہا ہے تاکہ میرے حبیب کے امتی کسی کے سامنے رسوا نہ ہو. مقابلے میں آئے تو مقابلہ کرنے والا بنا دیا جائے. یعنی دیگر امتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے عطا فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی عمریں کم ہیں, لیکن پروردگار کم لمحات میں, کم عمر میں ایسے نیکیوں کا انبار عطا فرما رہا ہے کہ دیگر انبیاء کرام کی امتیں دیکھ کر بش کریں گی آخر ایسے کیسے امتی ہے, یہ ایسے کیسے نیکیاں کما لیے ہیں. ان کی عمریں کم, ان کے قد کم, ان کا علم کم, ہر چیز کم, لیکن نیکیوں کا انبار دیکھو تو ہم سے زیادہ اللہ اکبر دیکھ کر بش کریں گے. یہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ہم پر احسان فرما رہا ہے. یہ کس کی وجہ سے؟ یہ وجہ صرف آقا جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے جو ہم پر عطا ہوا ہے. پروردگار کے قریب وہی ہے
وہی عزت والا اکرام والا ہے جو متقی ہے۔ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ ہم بڑے آدمی کے قریب ہو، مالدار کے قریب ہو۔ ہر شخص کا ایک نیا ایک طریقہ کار ہے، ایک سوچ ہے کہ وہ اس کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ کوئی پیسے والے کے قریب ہونا چاہتا ہے، بڑے گاڑی رکھنے والے کے قریب ہونا چاہتا ہے، یا کوئی خوبصورت آدمی کے قریب ہونا چاہتا ہے، کوئی نرم دلی سے گفتگو کرنے والے کے قریب ہونا چاہتا ہے، کوئی کچھ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو متقی ہیں وہ میرے نزدیک عزت والا اکرام والا ہے۔ پروردگار جو تقوی اختیار کر رہا ہے اسے اپنے قریب کر لے رہا ہے، وہ خالق کائنات ہے، یہ مخلوق ہے، یہ دنیا دار ہے، یہ دنیا والے ہیں، دنیا پرست ہے، جو لوگ ان کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ بعض لوگ عالموں کے قریب ہونا چاہتے ہیں، کوئی بعض لوگ اللہ والوں کے قریب ہونا چاہتے ہیں، کوئی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مشہور لوگ ہیں ان کے قریب ہونا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قریب فرما رہا ہے جو متقی ہے، جو تقوی اختیار کرے گا۔ پروردگار بارہا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا گیا کہ اس کا مقام بڑا ہے، اس کا مقام بڑا ہے، وہ غریب ہے جو متقی ہے، جو تقوی والا ہے۔ پروردگار ارشاد بھی فرماتا ہے قرآن مجید میں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جو لوگ تقوی والے ہوں گے، جو متقی ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو ان کے قریب کر دے گا۔ وہ جنت کے قریب نہیں بلکہ جنت کو ان کے قریب کر دے گا۔ پروردگار ان کے اٹھ کے جانے کا بھی معاملہ نہیں رکھ رہا ہے، بلکہ تقوی والے کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو قریب فرما دے رہا ہے۔ یعنی تقوی والے کا کیا مقام ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ پروردگار نے ہمیں ایسے ایسے مہینے عطا فرمایا۔ آج 29 ذی القعدہ ہے، 29 جمادی الاخر ہے۔ ممکن کہ آج چاند نظر آ جائے، کل سے رجب کی پہلی تاریخ شروع ہو جائے۔ پروردگار بہترین مہینے عطا فرمایا ہے۔ رجب کا مہینہ آئندہ مہینہ آنے والا ہے، ممکن کہ کل آج ہی شروع ہو جائے، یا پھر آج چاند نظر نہ آئے تو کل سے ابتدا ہوگی مغرب سے۔ رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ بہترین مہینے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پروردگار کے بعد پاس جب کہ دنیا بنائی گئی اس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے رکھے گئے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ توبہ کی 36ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں 12 مہینے لکھی ہے، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کے نظام کو پیدا فرمایا تھا۔ ان میں سے 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، سو تم ان مہینوں میں از خود جنگ و قتال میں ملوث ہو کر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا، اور تم بھی تمام محارب مشرکین سے اسی طرح جوابی جنگ کیا کرو جس طرح وہ سب اکٹھے ہو کر تم سب پر جنگ مسلط کرتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر بھی یہ آیت بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ پروردگار پرہیزگاروں کے ساتھ میں ہے۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، رجب کا مہینہ حرمت والے مہینے میں شمار کیا گیا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم 4 مہینے بتائے گئے۔ پروردگار نے ہمیں اب رجب کا مہینہ عطا فرما رہا ہے۔ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میرے امتیوں کا مہینہ ہے۔ یہ رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے۔ جب کھیتی باڑی آپ حضرات جانتے ہوں گے زمین میں بیج بویا جاتا ہے تو تب وہ جا کر اس میں پانی ڈالا جاتا ہے، پانی ڈالنے پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس سے زراعت نکل آتی ہے، گھاس نکل آتی ہے، تمام اجناس زمین سے اگتے ہیں۔ پروردگار عطا فرماتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے، لیکن جو مہینے میں بیج بونا ہے وہ مہینے میں بیج بویا جائے تو آپ کو فصل تیار ہو کر نکلتی ہے، ورنہ فصل تیار نہیں ہوتی۔ ہر مہینے میں ہر بیج نہیں بویا جا سکتا۔ ایسا ہی رجب کا مہینہ ایک ایسا مہینہ اللہ تعالیٰ کا عطا فرمایا ہے، اس میں بے شمار نیکیوں کا انبار ہے۔ پروردگار آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک خبر پہنچا رہا ہے، میسج دے رہا ہے کہ میرے حبیب کے امتیوں اس مہینے کو غنیمت جانو اور بیج بولو، تقوی کا بیج ہو، نیکیوں کا بیج ہو، عبادتوں کا بیج ہو۔ اگر تم جتنے عبادتیں کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا ڈبل ٹربل چبل اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک مقام پہ آتا ہے کہ 30 گنا زیادہ، 1000 گنا زیادہ ایک ایک نیکی کا اللہ تعالیٰ ایسا ایسا بڑا مقام عطا فرما رہا ہے کہ آپ اس کو گن نہیں سکتے۔ آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں روزہ رکھا کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینوں کی گنتی جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں، ایک رجب اور اس کے بعد 3 مسلسل یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ رجب
اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امتی کا مہینہ ہے، امت کا مہینہ ہے، بس جس نے رجب میں ایک دن کا روزہ رکھا یقین و اخلاص کے ساتھ تو اس نے اللہ عز و جل کی خوشنودی اپنے اوپر واجب کر لی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسے فردوس اعلیٰ میں ٹھہرایا جائے گا۔ اور جس نے رجب کے 2 دن کے روزے رکھے، اب یہ ترتیب وار میں پیرانے پیر غوث اللہ دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب دنیا طالبین سے پڑھ رہا ہوں کہ پیرانے پیر ارشاد فرماتے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل فرماتے ہیں، میں اس لیے دیکھ کر پڑھ رہا ہوں کہ کہیں کوئی چیز مس نہ ہو جائے، کانٹیکسٹ مجھ سے ہٹ نہ جائے، اسی وجہ سے میں یہاں پر دیکھ کر پڑھ رہا ہوں کہ پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ تک پہنچ جائے۔ میں یہ اس لیے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ رجب کا مہینہ جو ہے، اس مہینے میں روزے رکھنے کا اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے کہ ہم اپنی زندگی پوری لگا دیں تو اس کا ثواب ہمیں سے کما نہیں سکتے۔ پھر سنیے، رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا، بس جس نے رجب میں ایک دن کا روزہ رکھا یقین اور اخلاص کے ساتھ تو اس نے اللہ عز و جل کی خوشنودی اپنے اوپر واجب کر لی، اسے فردوس اعلیٰ میں ٹھہرایا جائے گا۔ جس نے ایک روزہ رکھا فردوس اعلیٰ میں اسے ٹھہرایا جائے گا، اور جس نے رجب کے 2 دن کے روزے رکھے تو اسے دگنا اجر دیا جائے گا، ہر اجر ثواب کا وزن دنیا کے پہاڑوں کے برابر ہوگا۔ اور جس نے 3 دن کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق حائل کر دے گا جس کی مسافات 1 سال کی مسافت کے بقدر لمبی ہوگی۔ جس نے 4 روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کو جذام اور جنون اور برس کی بیماری سے دور رکھے گا، برس کے امراض اور دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ جس نے 5 روزے رکھے اسے قبر کے عذاب سے بچایا جائے گا۔ جس نے 6 دن کے روزے رکھے تو وہ اپنی قبر سے اس طرح اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح تابا و درخشاں ہوگا۔ اور جس نے 7 روزے رکھے تو اس کے لیے دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور جس نے 8 روزے رکھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اور جس نے 9 دن کے روزے رکھے تو وہ اپنی قبر سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اٹھے گا، اس کا منہ جنت کی طرف ہوگا۔ جو 10 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے صراط کے ہر میل پر ایک بستر آرام کے لیے مہیا فرما دے گا۔ اور جب رجب کے 11 روزے رکھے گا تو قیامت کے دن اس سے افضل اور کوئی امتی نظر نہ آئے گا سوائے ایسے شخص کے کہ جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ رجب کے روزے رکھے ہو۔ اور جو شخص اس ماہ کے 12 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے 2 جوڑے پہنائے گا کہ اس کا ایک جوڑا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے افضل اور بہتر ہوگا۔ اور جو رجب کے 13 روزے رکھے گا قیامت کے دن عرش کے سائے میں اس کے لیے دسترخوان بچھایا جائے گا، اور اس سے وہ جو دل چاہے گا کھائے گا، جبکہ وہ اور دوسرے لوگ سخت تکلیف میں مبتلا ہوں گے، جبکہ دوسرے لوگ سخت تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ جس نے رجب کے 14 روزے رکھے تو قیامت کے دن اللہ اسے وہ چیز عطا کرے گا جو نہ کبھی دیکھی اور نہ اس کے بارے میں آج تک کسی نے سنا، نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس نے 15 دن کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ موقوف حشر میں اسے امن کے ساتھ کھڑے ہونے والوں میں شامل کر دے گا، جہاں جب کسی مقرب فرشتے کا گزر ہوگا یا کسی نبی یا رسول کا تو اس سے کہا جائے گا مبارک ہو تو امن والوں میں سے ہے۔ ایک اور روایت میں 15 دن سے زائد روزوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ اس طرح پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 16 دن کے روزے رکھے تو وہ اللہ کا دیدار کرنے اور کلام کرنے والوں کی پہلی صف میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس سے اور زیادہ 17 18 19 20 کے بارے میں آیا ہے، لیکن مجھے جو میرے دل کو جو بھائی ہے جو چیز وہ یہ ہے کہ 16 روزہ رکھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کے میدان میں وہ لوگوں میں شامل فرمائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کریں گے، اور وہ پہلی صف میں کھڑا کیا جائے گا، پیچھے نہیں بلکہ پہلی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ کتنا بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں عطا فرما رہا۔ یہ رجب کا مہینہ معمولی مہینہ نہیں ہے، ایک ایک روزے کی ایک ایک نیکی کی قدر کی جا رہی ہے۔ پروردگار ایسے ہی اٹھا کر کسی کو نہیں دیتا، یہ سرکار کی امتی ہے، اسی وجہ پروردگار نے عطا فرما رہا ہے۔ کیا ہم زندگی بھر کمانے کے لیے نکل جائیں، محنتیں کریں، نوکری کریں، چاکری کریں اور پہاڑوں جتنا سونا جمع کر لیں اور یہ نیکیاں خریدنے نکلیں تو کیا ایک نیکی بھی خرید سکیں گے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار خرید سکیں گے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں جگہ خرید سکیں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ پروردگار صرف روزہ رکھنے پر یہ معاملات عطا فرما رہا ہے، یہ انعامات سے سرفراز فرما رہا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم اپنے آپ پر رشک نہ کریں کہ ہم آقا کی امتی ہیں، فخر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں۔ بندہ نواز جس دراز بلند تواز احمد رضوان کے بینو مرشد چراغ دلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید خاص کو تربیت کرتے ہیں،
اے سید محمد تم رمضان کے روزے رکھتے ہو؟ مرید خاص عرض کرتے ہیں ہاں شیخ میں رمضان کے پورے روزے رکھتا ہوں۔ اور کون سے روزے رکھتے ہو؟ آپ عرض کرتے ہیں کہ ہر مہینے کی 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے بھی رکھتا ہوں۔ آپ تعلیم دیتے جا رہے ہیں، آپ سے ارشاد فرماتے جاتے ہیں آپ 13، 14، 15 کے بھی روزے رکھتے ہیں، ایام 20 کے بھی روزے رکھتے ہیں، ہر مہینے کے 3 روزے، رمضان کے پورے روزے، اس میں چند روزے رجب کی بھی ملا دیا کرو، پھر ارشاد فرماتے ہیں چند روزے شعبان کی بھی ملا دیا کرو، پھر تربیت ایسی ہوتی ہے آہستہ 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 آگے ارشاد فرماتے چلے جاتے ہیں ایسے محمد کیا کرتے ہو؟ روزے رکھتے ہو؟ ہاں تو کرتا ہوں، آپ کے حکم کا فرما برداری کرتا ہوں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ پورا ملا دیا کرو، شعبان کا مہینہ پورا ملا دیا کرو، 3 مہینے کے روزے ہو جائیں گے۔ یعنی یہ 3 مہینے کی ایسی اہمیت بتا رہے ہیں مریدوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قربت پانے کی جگہ مل رہی ہے، کیسی تربیت ہو رہی ہے۔ آج کے پیڑوں کو بھی ضرورت ہے کہ ایسی تعلیم دے، ایسے علماء کو بھی ضرورت ہے کہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود حاصل کرے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں بھی اپنے خود میں جگہ پانے کی توفیق عطا فرمائے، مولا کریم اپنے خود میں جگہ عطا فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دعا نے بولا تو سارے معاملات بتا دیا، جو جہنم سے دور کرنے والی چیزیں ہیں وہ بھی بتا دیا، جنت کے قریب کرنے والی چیزیں ہیں وہ بھی بتا دیا، اپنے قریب ہونے والی چیزیں وہ بھی بتا دیا۔ مولا کریم تو اپنے خود میں جگہ دینے کے لیے تیرے حبیب کا ذریعہ بتا دیا۔ مولا کریم رحم فرما، کرم فرما حبیب مصطفیٰ کے واسطے۔ پروردگار ہمیں مولا تیرے حبیب کا واسطہ مانگتے ہیں، مولا تیرے حبیب کے صدقے دفعے میں تیرے حبیب کی لخت جگر بدعتوں منی جسے کہا گیا، خاتم جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے دفعے میں، اہل بیت کے صدقے دفعے میں، مولا کائنات امام حسن امام حسین علیہ السلام کے صدقے دفعے میں، مولا کریم وہ جگہ نصیب فرما دے، مولا کریم تو اپنے قرب پہ جگہ نصیب فرما دے، تیرے حبیب کے ہمیں قریب کر دے، مولا کریم رحم فرما، کرم فرما حبیب مصطفیٰ کے واسطے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سننے دادا نے کی سننے